أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. حضرات، گزشتہ مجلس میں اس آیت پر آ کر ہم لوگ رکے کہ جس آیت میں سماع موتیٰ سے متعلق بات چیت ہے. اللہ فرماتے ہیں بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں. بہرا آدمی اگر سامنے دیکھے تو ہونٹوں کی اس سے کچھ بات سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ پیٹ ہی پھرا کر جا رہا ہے، چہرہ ہی نہیں دیکھ رہا ہے تو اسے کچھ نہیں سنا سکتے. اس آیت میں سماع موتیٰ کا ذکر ہے. میں نے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی سورہ زمر میں ہے اور بھی ایک جگہ پر ہے. یہ مسئلہ صحابہ میں اختلافی رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے اس کی نفی ہے. مردے نہیں سن سکتے اس کی نفی نہیں ہے. اگر مردے بالکل ہی نہ سنتے تو پھر حدیثوں میں جو آیا ہے کہ بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے جب آدمی سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کو سنایا جاتا ہے. تو مفسرین نے کہا ہے کہ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آدمی جب چاہے جو چاہے مردے کو نہیں سنا سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے جو چاہیں گے اسے سنا سکتے ہیں. اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں. یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن مردے بالکل ہی نہیں سن سکتے اس کی کوئی نفی نہیں ہے. اگر اس کی نفی ہوتی تو وہ تمام حدیثیں جس میں قبرستان میں جا کر آیتیں پڑھنے کا حکم جو ہے اور اسے یہ جو بتایا گیا ہے کہ مردے اسے سنتے ہیں کرتے ہیں، وہ پھر بے معنی ہو کر رہ جاتے. دوسری بات، جب یہ آیت یہاں پر آئی ہے تو یہ بھی سمجھتے چلے کہ مردے اللہ کے حکم سے سنتے ہیں، بلکہ شہیدوں کے بارے میں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، ان کو جو ہے رزق دیا جاتا ہے اور ان کی زندگی اور رزق کو تم نہیں جانتے. وہ چیز دوسری دنیا کی ہے، اسے تم نہیں سمجھ سکتے. یہ بات سمجھیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد اس دنیا سے اس کی روح قبض ہونے کے بعد پھر اس دنیا میں کبھی واپس نہیں آ سکتا. حتیٰ کہ سب سے بڑے درجے کے لوگ جو شہید ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی روحوں کو جنت کے اندر پرندوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ پرندے پورے جنت میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اور کوئی چیز جس کی تمہیں خواہش ہو؟ تو شہید کہتے ہیں کہ اے اللہ، شہادت کے بدلے میں جو اتنا بڑا مقام اور رتبہ ملا ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں پھر زندگی دیں، ہم پھر دنیا میں جا کر آپ کے نام کی بلندی کے لیے لڑنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتانا چاہتے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے دنیا میں واپس جانے کا تو کوئی سوال نہیں، اس کے علاوہ تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی. اس لیے
جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں، گھروں میں آتی ہیں، بھٹکتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کسی بھی دن واپس نہیں آ سکتی۔ سال کی کون سے دن اور کون سی رات میں بھی ان کو اسپیشل پرمیشن نہیں رہتا کہ 2 گھنٹوں کے لیے جاؤ، گھومو پھرو، آ جاؤ۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کو جو بہت سے خرافات ہوتے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی فلان جگہ جو ہے وہ ایک آدمی پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آ گئی تھی، وہ بات کر رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پوری دنیا میں کس کس پر آئے گی، اور خاص طور پر ایسے لوگ کہ جن کے سامنے ایک نارمل آدمی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اتنی بدبو رہتی ہے، نشے میں دھت رہتے ہیں، ان کے اندر کیوں روح آئے گی؟ اور دوسرا، یہ جو غیر مسلموں میں عقیدہ ہے کہ فلاں کی روح فلاں میں آ گئی ہے، یہ کسی حد تک جو ہے ہمارے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے بات۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جو میرا بچہ ہے، یہ دراصل میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے تو واپس اس کی صورت میں آئے۔ یہ سب غیر مسلموں کے عقیدے ہیں۔ کسی روح کو نکالنے کے بعد اس کی روح کو دوسرے میں ڈال کر نہیں بھیجا جاتا۔ تناسخ ارواح یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی ایک روح جو نکلتی ہے وہ اچھی روح ہے تو کسی اچھی چیز میں آ جاتی ہے، وہ مرنے والا برا ہے تو اس کی روح برے جانور میں آ جاتی ہے۔ اس طرح کا جو عقیدہ ہے یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے۔ یہ ایک بار اس دنیا سے تعلق ختم ہوا تو پھر دوبارہ نہیں آ سکتے، کسی کی صورت میں بھی نہیں آ سکتے، کسی کی شکل میں بھی نہیں آ سکتے۔ ہاں بعض مرتبہ کوئی بچہ اچانک 40 سال پرانی باتیں کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھی اگر اس کی روح نہیں ہے تو 40 سال پہلے ہمارے جو دادا انتقال ہو گئے تھے، یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے پیدا ہونے سے 40 سال 50 سال پہلے وہ انتقال ہو گئے تھے، یہ دادا کی آواز میں کیوں بول رہا ہے، یہ دادا کی باتیں سب کیوں کہہ رہا ہے؟ دراصل یہ سب شرارتی جنات کے کرتوت ہے۔ ہر انسان کے ساتھ جو اس کا ہمزاد ہوتا ہے، وہ چونکہ اس آدمی کی پوری چیزوں کو جانتا ہے تو وہ اس کے اندر سے بولتا ہے۔ وہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، ایسا نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ سنانا چاہیں تو سنا سکتے ہیں، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اور بہروں کو بھی جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں تو جو ہے نہیں سنایا جا سکتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جو کفار مارے گئے ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تو آپ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے پوچھا کیا تم نے عذاب کو چکھ لیا اور اللہ کے وعدے کو پا لیا؟ اس طرح کی کچھ گفتگو ہوئی۔ صحابہ نے کہا یہ تو جو ہے مر چکے ہیں، یہ کہاں سنیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سے زیادہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، یعنی اللہ انہیں سنا رہے ہیں۔ تو مرنے کے بعد آدمی کو اللہ جب چاہے سنا سکتے ہیں، اور خاص طور پر ہم سب کے لیے بات ضروری ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے بڑوں کے لیے روزانہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، ان کے لیے کچھ ذکر کریں، کچھ قرآن پڑھیں، کچھ اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہیں، وہ پہنچتا رہے گا۔ یہ جو ایئرلی بنا کے رکھا ہے، سالانہ ایک مرتبہ جو یاد کر لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے گزرے ہوئے تمام مرحومین کے لیے ہمیشہ ہی روزانہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے ان اندھوں سے جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو حق بات کو سن نہیں رہے ہیں، جو اندھے ہوئے آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھوں کو بھی آپ جو ہے راستہ نہیں دکھا سکتے ان کی گمراہی سے۔
نہیں سنتے نہیں مانتے آپ کی بات مگر وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں، اور وہی لوگ جو ہے فرما بردار ہیں۔ یعنی جو آنکھوں سے ظاہری طور پر تو آنکھ ہے لیکن اندھے ہیں، دل کی آنکھیں ان کی بند ہو گئی ہیں، ان کو بھی آپ سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ یہ آیتیں آگے بھی آئیں گی، پہلے بھی مضمون گزر چکا ہے۔ ہدایت کا دینا، ہدایت کا لینا یہ اللہ کا کام ہے، ہماری ذمہ داری صرف بات کو پہنچانا ہے، اس پر ہمیں اجر ملے گا۔ آگے وہ بات مانے نہ مانے یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اور جب واقع ہوگی ہماری بات تو نکلے گا ایک جانور جو بات کرے گا ان سے، بے شک لوگ ہماری باتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ دابۃ الارض، قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا جو بات چیت کرے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کی بات طے ہو جائے گی ان پر تو ہم ان کے لیے اس سے پہلے ایک جانور کو نکالیں گے جو بات کرے گا۔ یہ آیت یہاں آئی ہے، یہ آیت میں قیامت کے قریب ایک جانور کے نکلنے کا اور اس کے گفتگو کرنے کا ذکر قرآن میں ہے۔ آج آپ ذرا تفصیل سے سمجھیے کہ قیامت کی نشانیاں، قیامت سے پہلے جو چیزیں واقع ہونے والی ہیں اس سلسلے میں احادیث میں بڑی تفصیلات آئی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ دو طرح کی نشانیاں ہیں قیامت سے قریب، ایک علامات صغریٰ چھوٹی نشانیاں، اور ایک ہیں علامات کبریٰ بڑی نشانیاں۔ قیامت کے قریب بہت سی چیزیں واقع ہوں گی۔ یہ چیزیں واقع ہونے لگے تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے، اور ان میں جو بڑی نشانیاں ہیں ان کا بھی احادیث میں تفصیل سے ذکر ہے، اور اس موضوع پر گزرے ہوئے زمانوں میں محدثین نے بہت سارا مواد احادیث سے اکٹھا کیا ہے اور جمع کیا ہے، اور اس کی تفصیل اور تشریح اور توضیح کو پیش کیا ہے۔ قریب کے زمانے میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی حدیث اور دور حاضر کے فتنے، تقریباً 92 یا اس کے آس پاس انہوں نے حدیثوں کو ذکر کیا، اور ان حدیثوں میں جو قیامت کے قریب چھوٹی نشانیاں ہیں اسے انہوں نے ذکر کیا۔ کتاب بہت مختصر تھی۔ وہ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب دامہ اقبالہ نے اس کتاب کی، جو یوسف صاحب لدھیانوی قدس سرہ نے حدیث اور دور حاضر کے فتنے لکھی تھی، اس کتاب کی اور اچھی طرح جو سمجھ میں آئے ہر آدمی کو تشریح کر کے حضرت نے اس میں بہت سارے اضافوں کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جو موجودہ زمانے میں اس زمانے کے بعد اس زمانے میں پیش آ رہی ہیں ان کو پیش فرمایا۔ وہ کتاب بڑی اچھی اور جامع کتاب ہے، اسے دیکھنا چاہیے۔ قیامت کے قریب جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کی تعداد مختلف حدیثوں میں مختلف آئی ہیں، کہیں 70 ہے، کہیں اس سے زیادہ ہے۔ آج ہی میں ایک کتاب تلاش کرتے ہوئے عربی کی مجھے ملی جس میں ایک محقق نے تقریباً 125 سے زیادہ علامات قیامت کو ذکر فرمایا ہے۔ علامات صغریٰ یعنی چھوٹی علامتیں، چھوٹی علامتوں میں قیامت کے قریب جو ہے سب سے پہلی چیز جو محدثین نے ذکر کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد اب قیامت سمجھو کہ آنے والی ہے۔
آپ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 1450 سال گزر گئے، ابھی تک تو آئی نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، اور خدا جانے کب آئے گی۔ آپ ایک بات سنیے، یہ جو زمانہ 1450 سال کا ہے آپ کے لیے بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام یہاں بنایا اس کے حساب سے زمانہ لمبا دکھتا ہے۔ میدان محشر کے بارے میں اللہ نے فرمایا 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اس کے حساب سے اگر آپ 1450 سال دیکھیں گے تو کچھ نہیں۔ تو اس میں ترتیب سے انہوں نے قیامت کے قریب کی نشانیاں بتائی ہیں، علامات صغریٰ۔ مثال کے طور پر علامات صغریٰ میں یہ بھی ہے کہ خیانت عام ہو جائے گی، ناچ گانا عام ہو جائے گا، ماں کی مخالفت عام ہو جائے گی، اور آدمی اپنے باپ کے مقابلے میں دوست کو زیادہ لائک کرے گا، پسند کرے گا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور ایک علامات ہیں، علامات کبریٰ، بڑی نشانیاں۔ بڑی نشانیاں کتنی ہیں؟ تقریباً محدثین نے 10 بڑی نشانیوں کو ذکر فرمایا ہے۔ ان 10 نشانیوں میں ترتیب میں محدثین نے اختلاف کیا ہے کہ کون سی چیز پہلے آئے گی، کون سی چیز بعد میں آئے گی۔ اس میں جو ہے پہلے نمبر پر ہے دجال ہے، یاجوج ماجوج کا خروج ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، مہدی علیہ السلام کا دنیا میں آنا، حکومت کرنا وہ ہے، اور اسی طرح دابۃ الارض، یہ جو زمین سے ایک جانور نکلے گا بات کرے گا، یہ بھی علامات کبریٰ میں سے ہے۔ اسی طریقے پر جو ہے مشرق میں جو ہے زمین میں دھسنا کا کام ہوگا، اسی طرح مغرب میں ہوگا، زلزلے ہوں گے، اور آخر ان علامات کبریٰ میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ پورے لوگوں کو جو ہے میدان محشر کی طرف گھسیٹ کر لے جائے گی، تمام کو ایک جگہ لے جا کر جمع کرے گی۔ اور دھوئیں کا ذکر ہے، قیامت کے قریب ایک عجیب دھواں ہوگا، اور اسی طریقے پر سورج کا مغرب سے نکلنا، مشرق کے بجائے جہاں سے ڈوبا ہے سورج مغرب سے نکلنا ہوگا۔ تو علامات کبریٰ 10 ذکر کیے گئے ہیں۔ ان 10 علامات میں یہ دابۃ الارض، یعنی جو زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا اور مسلم اور کافر کے درمیان میں امتیاز کو ظاہر کرے گا، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب یہ نشانیاں کب آئیں گی اللہ بہتر جانتے ہیں، کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کب یاجوج ماجوج نکلیں گے، کب دجال آئے گا۔ شریعت نے کہا کہ بھئی آپ کو اس فکر کرنے کے بجائے ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول نے کام بتائے ہیں وہ کرنا ہے۔ اور کہیں بھی احادیث میں نشانیوں کو بتاتے ہوئے تاریخ، سال، مہینہ، ٹائم نہیں بتایا گیا ہے کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام 2024 میں آئیں گے، مہدی 2025 میں آئیں گے، دجال 2032 میں آئے گا، فلاں مہینے میں آئے گا، فلاں دن میں آئے گا، یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اسے تاریخ سال کے ساتھ متعین کرنے کے چکر میں پڑ کر جو ہے قرآن و حدیث کی عجیب عجیب تشریحات کر رہے ہیں۔ ابھی تقریباً 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے یا اسی کے آس پاس کی بات ہے، ہمارے اپنے اسی شہر کے ایک بہت بڑے سائنسدان کہے جانے والے پروفیسر صاحب نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اور انہوں نے ہر چیز کو، یاجوج ماجوج کے نکلنے کو، دجاج کے نکلنے کو، سورج کے مغرب سے نکلنے کو تاریخ، سال، مہینے کے ساتھ متعین کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ احادیث سے مجھے معلوم ہوا ہے، اور حدیثوں کی بڑی عجیب عجیب انہوں نے تشریح کی ہے۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو بتائے وہ ڈیٹیں گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 2012 کی بھی ایک ڈیٹ گزر گئی ہے،
تب بھی لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے 2012 میں کہ اب قیامت آ جا رہی ہے۔ یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بھی قیامت تو آ ہی رہی ہے، تھوڑا اور موج مستی کر لو، تھوڑا اور لوگوں کو ستا لو، تھوڑا اور گناہ کر لو۔ 2012 جا کر اس کے بعد 10 سال آ گئے۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی لوگوں نے ڈیٹے متعین کر دیے، تاریخیں متعین کر دیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں کہ بھئی آدمی کی قیامت تو اس کے موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کب مرنے والے ہیں اس کا علم تو کسی کو نہیں ہے، بلکہ آپ کو خود بھی نہیں ہے۔ ہر 2-3 مہینے میں ایک ایسی چونکا دینے والی خبر آتی ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آدمی کہتا ہے کیسے انتقال ہو گیا؟ ابھی صبح تو میں نے ان سے بات چیت کی، ابھی دوپہر میں تو ہم لوگوں نے مل کر واکنگ کی تھی، اب عصر کے بعد ہم نے بیٹھ کر چائے پی تھی، کافی بھی پی تھی۔ بھئی کافی پینے سے، چائے پینے سے کیا اسرائیل علیہ السلام نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ بھی کافی پینے کے 10 سال بعد ہم تمہاری روح نکالیں گے؟ موت کا تو کسی کے لیے وقت متعین نہیں ہے، اور یہ اچھا ہے کہ اللہ نے یہ بات نہیں بتائی۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے یہ بات نہیں بتائی کہ تم کب مرنے والے ہو۔ اگر آدمی کو پتہ چل جائے کہ میں فلاں دن مرنے والا ہوں تو وہ جو ہی ہوش سنبھالے گا تب سے ہی اس موت کی فکر میں اپنے آپ کو خود مار لے گا۔ اگر پتہ چل گیا ایک آدمی کو کہ میں 2025 میں مرنے والا ہوں، آج ہی اسے کسی طرح پتہ چل گیا، تو یہ جو 3 سال ہیں، یہ 3 سال مت پوچھئے کہ ان 3 سالوں میں 365 دنوں میں کتنے بار وہ مرے گا، کتنا بری طرح مرے گا۔ کھانا بھی نہیں کھائے گا، لوگ بھی اس پر رحم کریں گے۔ بھئی بات سن لو ان کی، اس لیے کہ 24 میں مرنے والے ہیں۔ موت کا نہیں بتایا گیا وقت، تو اس لیے اللہ کے جو بھی امور ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ آپ کی جو عقل ہے وہ بہت محدود ہے، اس سے کچھ نہیں۔ بلکہ بہت سے لوگ جو کینسر وغیرہ کے مرض میں مبتلا رہتے ہیں ان کو بتایا نہیں جاتا ہے کہ بھئی آپ کا اتنا ہی وقت ہے، حالانکہ وہ جو وقت دیے ہیں یہ کوئی گارنٹی وقت نہیں ہے، گارنٹی وقت نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی صاحب یا کوئی اور بڑے شاعر ہیں جو بہت زیادہ پیتے تھے، نام بھول رہا ہوں، نہیں اس کے بعد کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی انہوں نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی، اور حضرت تھانوی سے انہوں نے درخواست کی کہ مجھے 3 دعائیں آپ فرما دیجئے حضرت۔ پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے اور مجھے شراب کی عادت کو چھڑا دے اور چہرے پر داڑھی رکھے، ایسی کچھ انہوں نے درخواست کی۔ حضرت تھانوی نے فرمایا میں بھی دعا کروں گا، تم بھی دعا کرو۔ حضرت سے بیعت ہونے کے فوراً بعد انہوں نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ انگریزوں کے دور میں ایک جج بھی تھے بڑے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آپ شراب پئیں گے تو 2-3 سال زندہ رہیں گے، نہیں پئیں گے تو جو بیماری آپ کو ہے آپ 6 مہینے میں مر جائیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بھی 3-4 سال کے بعد بھی تو مرنا ہی ہے، تو میں نہیں پی کر ہی رہوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے حج بھی کیا، حرمین کی زیارت بھی ہوئی، داڑھی بھی رکھا، اور اس زمانے کے ماہر ڈاکٹروں نے جو مدت ان کے پینے پر بتائی تھی، نہ پی کر اس سے بھی کئی سال زیادہ تک زندہ رہے۔ تو عزیزان گرامی، بات یہ ہو رہی تھی کہ قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا۔ قرآن نے صرف اتنا ذکر کیا، احادیث میں کچھ تفصیلات ہیں، لیکن
اسرائیلی روایتیں اتنی زیادہ ہیں، اسرائیلی چیزیں اس سلسلے میں اتنی ہیں کہ بس سمجھیے کہ ان کو نہ ہی ذکر کیا جائے۔ قرآن نے ذکر کیا ایک جانور نکلے گا باتیں کرے گا، احادیث کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں صفا مروہ کے قریب سے ایک جانور نکلے گا جو عام جانوروں کی طرح ایک جانور ہوگا، اور وہ بات چیت کرے گا اور لوگوں کو، دونوں لوگوں کے درمیان میں امتیاز پیدا کرے گا کہ یہ کافر ہے مسلمان ہے، اس طرح کی اتنی بات کچھ آئی ہے۔ باقی اسرائیلی روایتوں میں آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو قصے کہانیوں سے بڑی دلچسپی ہے، وہ جانور کیسا ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کے پیر کیسے ہوں گے، اس کی ناک کیسی ہوگی، اس کی دم کیسی ہوگی، اتنا اس پر انہوں نے لکھا پڑھا کہ آدمی اصل وہ جو قیامت کی نشانی دابۃ الارض ہے اسے بھول کر اس میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث نے غیر ضروری چیزوں میں پڑھنے سے منع کیا۔ پہلے پارے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا خون گوشت اس مردار آدمی کو لگاؤ، وہ زندہ ہوگا، بولے گا اور پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کہنے لگے کہ کس طرح کی گائیں چاہیے؟ اللہ نے فرمایا ایسی گائیں ہو کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی عمر کی۔ پھر انہوں نے کہا نہیں ذرا اور ڈیٹیلز بتائیے نبی اللہ سے پوچھ کر۔ اللہ نے فرمایا وہ جانور، وہ گائیں ایسی ہونی چاہیے کہ اس نے کبھی زمین میں ہل نہ جوتا ہو، گاڑی وغیرہ کے لیے اسے باندھ کر کام نہ کرایا گیا ہو۔ بنی اسرائیل نے کہا نہیں ذرا اور ڈیٹیلز چاہیے، اس کا کلر کیسا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا اچھا لو اور تم پوچھتے ہو اور پوچھو، بالکل پیلی صفراء فاقع اللون تسر الناظرین۔ اب بنی اسرائیل ایک نارمل بات کو مان کر عمل کر لیتے تو ٹھیک تھا، سوالات پر سوالات، ادھر سے جوابات پر جوابات، اور پابندیاں بڑھتی گئی، یہاں تک بڑھتی گئی کہ اب اس جانور کو، گائے کو، ان کو تلاش کرتے کرتے ایک جگہ ایک بوڑھی عورت کے پاس وہ گائے ملی، بالکل اکلوتی وہ گائیں جو قرآن نے ان کو بتایا تھا، رنگ ایسا ہو، یہ ویسا ہو، یہ ویسا ہو۔ اب وہ گائیں ملی، انہوں نے پوچھا یہ گائیں ہمیں خریدنا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا لے لو۔ کہا قیمت کیا ہے؟ کہا قیمت کچھ نہیں، اس کا جتنا وزن ہے اتنے وزن سونا دے دو، لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا بہت مہنگی ہے۔ اس نے کہا کہ بھی میں نے کب کہا آپ کو لو ہی، میں نے کب کہا کہ خریدو ہی، جاؤ مت لو، میں تو تمہارے پاس نہیں آئی ہوں، تم آئے ہو۔ اب انہوں نے کہا کم۔ اس نے کہا کم کہو گے تو پھر اور بڑھاؤں گا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا کریں، پورے ملک میں اس صفت کی ایک ہی یہ گائے ہے، ابھی جو کہے گی دینا ہوگا۔ تو اتنے مقدار میں تاریخی روایتوں کے مطابق سونا دے کر اس گائے کو خریدا گیا، پھر ذبح کیا گیا، لگایا گیا، جس نے وہ قتل کیا تھا اس کا نام بتایا گیا، وہ تفصیلات پہلے پارے میں گزر چکے ہیں۔ تو اسی طرح دابۃ الارض حدیث نے بتایا، قرآن نے بتایا، قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا، مکے سے نکلے گا وہ، اور وہ جانور نکل کر جو ہے بات چیت کرے گا، اور اس کے بات چیت کے بعد یہ طے ہو جائے گا کہ اب جو ہے قیامت قریب ہے، اب جو ہے ایمان لانا اب معتبر نہیں رہ جائے گا۔ یہ علامات قیامات میں سے ہے، اور علامات قیامات میں اور بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت مہدی یہ قیامت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک شخص پیدا ہوں گے جن کا نام بھی محمد ہوگا، اور جن کے والد کا نام بھی وہی ہوگا، حضور نے فرمایا جو ہمارے والد کا نام ہے، وہ حکومت کریں گے اور لوگوں میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے، ظلم و ستم کو ختم کریں گے۔ وہ تفصیلات بھی احادیث میں آئی، اور موجودہ زمانے میں بہت سارے لوگ اٹھ گئے ہیں، اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں ہی وہ مہدی ہوں جس کی جو ہے بشارت دی گئی۔
یہ کو شیعہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ایک امام ہیں 14ویں امام، جو ایران کے کسی شہر کے کسی انڈر گراؤنڈ میں جا کر چھپ گئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، اس کے بعد کے واقعات میں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک امام ہیں، وہ جا کر چھپ گئے، چھپے ہی ایک جگہ، کب نکلیں گے؟ وہ قیامت کے قریب نکلیں گے۔ ارے بھئی قیامت تک وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کے کھانے پینے کا کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تو تفصیلات دو۔ شیعہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں ہم بتا نہیں سکتے، سیکریٹ چیزیں ہیں۔ ان لوگوں میں یہاں تقیہ نام کا ایک بیماری ہے کہ چیزوں کو چھپانا، وہ مراد نہیں ہے اس سے۔ مہدی علیہ السلام جو قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پائیں گے، یہ مہدی وہ ان کے 14ویں امام نہیں ہے جو کہیں ایران کے کسی غار میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ امام حق ہے لیکن دشمنوں کے ڈر سے چھپے ہوئے ہیں، اور کب سے چھپے ہوئے ہیں؟ 1000 سال ہو گیا، ابھی تک وہ نکل ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نکلیں گے۔ یہ وہ مہدی نہیں ہے جو ان کے امام کہتے ہیں، ایسا کوئی قصہ ہی نہیں ہے کہ جو جا کر چھپ گئے ہو۔ مہدی علیہ السلام، یہ بھی قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ اس آیت کے ذیل میں خاص طور پر محدثین نے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کی جو نشانیاں بتائی، وہ اس لیے بتائی کہ آدمی جن چیزوں میں اس کا اختیار ہے، اسے اختیار کر کے اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچائے۔ حدیث میں ہے کہ بے حیائی جب عام ہو جائے گی، قیامت کے قریب بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اب بتانے کا مطلب یہ ہے حدیث کہ بھئی تم بے حیائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچو، نہیں بچو گے تو تمہارا ایمان جو ہے سلامت نہیں رہے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے کہ آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے شبیر احمد میریٹی نام کے ایک آدمی نے، نام تو مسلمان کا ہے، جس نے بہت فتن والی حدیثوں پر کلام کیا اور یہ کہا کہ بھئی جب حضور کہہ رہے ہیں یہ پیش آنے والے ہیں تو وہ آ کر رہیں گے، اس میں بھی تم کیا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ روایتیں ہی صحیح نہیں ہیں، ہم 1400 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کے جوابات اور اس کے ان بےہودہ اعتراضات کی جوابات دیے گئے۔ اس طرح قیامت کے قریب کی نشانیوں میں یہ ایک نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ لوگ جو ہے ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا سمجھو کہ پوری دین دنیا سب برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ آدمی یہ دعا کرے، اللہم توفنی مسلمین والحقنا بالصالحین۔ حضور دعا فرما رہے ہیں، اللہ میری وفات فرما برداروں جن کی حالت میں فرما، اور صالحین میں جو ہے مجھے لاحق فرما۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک شکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔